ہمارے ہاں ایک حافظ صاحب ہوا کرتے تھے۔ وہ قرآن کے حافظ ہونے کی وجہ سے حافظ کے نام سے ہی مشہور تھے۔ کوئی شخص بھی ان کا اصل نام نہیں لیتا تھا، بلکہ ہر آدمی ان کو حافظ صاحب کے نام سے ہی پکارتا تھا۔ گاؤں میں ان کی بہت عزت تھی اور مسجد میں امام صاحب کے نہ ہونے پر وہ نماز کی جماعت بھی کروا دیا کرتے تھے۔ ایک دن میں نے مسجد کے اسپیکر سے اعلان سنا کہ حافظ صاحب کے بڑے بھائی قضائے الہی سے وفات پا گئے ہیں اور ان کا نماز جنازہ آج شام 6 بجے ادا کیا جائے گا۔ بہت افسوس ہوا سن کر، اس لیے میں بھی ان کے گھر گیا اور حافظ صاحب سے ان کے بھائی کے انتقال پر فاتح خوانی کی۔ وقت گزرتا رہا، اسی طرح 2 سال بیت گئے۔ ایک دن میری بیوی نے بتایا کہ حافظ صاحب کی بھابی آئی تھی۔ وہ کچھ مشکلات میں گھری ہوئی ہے اور کہہ رہی تھی کہ اگر آپ کچھ میری مدد کر دیں تو میں آپ کے لیے دعا گو ہوں گی۔ میں نے کہا کہ حافظ صاحب تو اچھا کماتے ہیں، ان کا کام تو اچھا ہے، پھر بھی کیا وجہ ہوئی کہ ان کے بھائی کے بچوں کو مشکلات آئی ہیں؟ میری بیوی کہنے لگی کہ یہ تو مجھے معلوم نہیں، اس نے مجھے نہیں بتایا، بس اتنا کہا ہے کہ میں مشکل میں ہوں، کھانے کے لیے بھی گھر میں کچھ نہیں ہے، آپ اگر ہو سکے تو کچھ مدد کریں۔ میں نے کہا کہ پھر تم نے کیا کیا؟ میری بیوی کہنے لگی میں نے کچھ کھانے کے لیے تو چیزیں دی ہیں اور کہا ہے کہ تم ابھی جاؤ، میں دیکھتی ہوں کہ میں کیا کر سکتی ہوں، اس لیے میں آپ سے بات کر رہی ہوں کہ آپ بتائیے کیا کرنا چاہیے۔ میں نے کہا اچھا میں دیکھتا ہوں، پہلے تو میں اس کے گھر جاتا ہوں اور پوچھتا ہوں کہ بھابی کیا بات ہے، کیا وجہ ہوئی، کیونکہ 1 سال پہلے میں ان سے اس طرح کی بات کر چکا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں الحمدللہ سب ٹھیک چل رہا ہے۔ میں پتہ کرتا ہوں یہ یکا یک کیا ہوا، کیوں کسی مشکل میں آ گئے۔ اگلے دن ہی صبح میں جب ان کے گھر گیا اور ان سے بات کی تو حافظ صاحب کی بھابی نے، جو ہماری بھی بھابی تھی، کہا کہ حافظ صاحب مجھے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم مجھ سے شادی کرو تو میں گھر کا خرچہ اٹھاؤں گا ورنہ نہیں۔ میں نے حافظ صاحب کو جواب دیا ہے کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی، میری عمر بھی ابھی شادی کی نہیں ہے، اور دوسرا میرے بچے بھی بڑے ہو رہے ہیں، بیٹیاں بڑی ہو رہی ہیں، میں ایسا نہیں کرنا چاہتی۔ لیکن حافظ صاحب نے آہستہ آہستہ مجھے تنگ کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے میرے ساتھ شادی نہ کی تو میں تمہیں کوئی کام بھی نہیں کرنے دوں گا اور خرچہ بھی نہیں دوں گا۔ بھائی جان اب بتائیے میں کیا کروں؟ میں نے کہا بھابی میں آج حافظ صاحب سے بات کرتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں، انشاءاللہ اللہ سب ٹھیک کرے گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ شام کو جب میں حافظ صاحب سے ملا تو ان سے کہا کہ حافظ صاحب یہ ان کا دینی حق ہے، وہ چاہے تو شادی کریں یا نہ کریں، آپ کے ساتھ کریں یا کہیں اور، خدا کے لیے آپ تو قرآن کے حافظ ہیں، آپ کو تو اس طرح کی باتیں زیب نہیں دیتی کہ آپ ان کے ساتھ ایسا کریں، وہ آپ کی بھابی ہیں، وہ بچے ہیں، آپ کے بچوں جیسے ہیں۔ لیکن حافظ صاحب بضد رہے کہ میں ایسا ہی کروں گا، اگر وہ مجھ سے شادی نہیں کرے گی تو پھر میں اس کا گھر چلاؤں گا بھی نہیں اور چلنے بھی نہیں دوں گا۔ میں نے کہا حافظ صاحب یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں، دیکھیے یہ دینی اور دنیاوی دونوں طرح سے غلط ہے۔ لیکن حافظ صاحب اپنی ضد پر اڑے رہے اور آخر تک نہ مانے۔ میں نے کہا کہ اچھا میں دیکھتا ہوں آپ کیا کرتے ہیں۔ میں نے دوسرے دن ان کے گھر 1 مہینے کے لیے کھانے کا سامان بھجوا دیا۔ 10-15 دن کے بعد جب میں خود وہاں گیا اور میں نے پوچھا کہ بھابی جو میں نے سامان بھجوایا تھا وہ کافی ہے یا کچھ کم تو نہیں ہوا؟ وہ کہنے لگی سامان تو کافی ہے، لیکن بھائی جان آپ خدا کے لیے یہاں مت آیا کیجیے۔ میں نے کہا کیوں، کیا بات ہے؟ میں تو آپ کو پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔
لیکن پھر بھی اگر آپ کہتی ہیں تو ٹھیک ہے، آئندہ سے میں نہیں آیا کروں گا۔ میں کسی اپنے بچے یا اپنی بیوی کو بھیج کر آپ کے متعلق پوچھ لیا کروں گا۔ جب 1 مہینہ گزرا تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ جاؤ کسی بچے کو ساتھ لے کر ان کے گھر کچھ سامان بھی دے کے آ جاؤ اور پوچھ کر بھی آؤ کہ ہمارے لائق کوئی خدمت ہو تو ہمیں بتائیں، ہم جو کچھ کر سکتے ہوئے ضرور کریں گے۔ لیکن میں اس وقت بہت حیران ہوا جب میری بیوی نے مجھے بتایا کہ حافظ صاحب اپنی بھابھی سے کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ آدمی تمہیں سامان دینے سے باز نہ آیا تو میں یہ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ان دونوں کا آپس میں ناجائز تعلق ہے۔ میں نے جب یہ سنا تو مجھے یقین نہیں ہوا۔ شام کو پھر میں حافظ صاحب سے ملا اور کہا کہ حافظ صاحب خدا کا خوف کھائیں، وہ میری بڑی بہن ہیں اور میں ان کی مدد کر رہا ہوں۔ اگر آج ہی آپ ان کی مدد کرنا شروع کر دیں تو خدا کی قسم دوبارہ مجھے آپ اس گھر میں یا اس گھر کی طرف کبھی نہیں دیکھیں گے۔ میں نے کہا نکاح رضامندی اور خوشی سے کرنے کا نام ہے، اس طرح نہیں جیسے آپ زبردستی کر رہے ہیں۔ لیکن حافظ صاحب بضد تھے کہ میں دوبارہ سے اس گھر میں کچھ نہ دوں ورنہ نتائج کے لیے تیار رہوں۔ آخر میں نے بھی اپنی عزت کو دیکھتے ہوئے اس گھر میں سامان بھجوانا چھوڑ دیا، لیکن پریشان رہا کہ نہ جانے وہ کیسے گزارا کرتے ہوں گے۔ کچھ عرصے بعد ہی حافظ صاحب کے بہت زیادہ مجبور کرنے پر ان کی بھابھی نے ان سے شادی کر لی۔ شادی کو ابھی کچھ ہی عرصہ گزرا ہوگا کہ حافظ صاحب کے انتقال کی خبر آئی، اور ان کی خبر سن کر میں ان کے لیے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہنے کی بجائے ان سوچوں میں گم ہو گیا کہ کیا انسان واقعی ہی نہیں سوچتا کہ اس کی زندگی کتنی ہے، اور وہ مختصر سی زندگی میں بھی نہ جانے کیوں خدا کو بھول جاتا ہے، احکام خدا بھول جاتا ہے کہ نکاح زبردستی کا نام نہیں ہے، رضامندی کا نام ہے۔ اگر کسی عورت کو نکاح کے لیے راضی بھی کرنا ہے تو کم از کم یہ طریقہ تو بالکل بھی ٹھیک نہیں۔ کاش کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر ہی چلیں، کیونکہ یہی نجات کا راستہ ہے۔